یہ فرعون ہر آدمی اپنے اپنے پارٹی کی طرف دعوت دے گا. وہ کہے گا ہم نے ایک مولوی کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم وہ ہے جو غوث پاک کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو بابا شاہ فلانے کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو غریب النواز کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو فلانے بلبل شاہ کا راستہ ہے، فلانے صراط مستقیم وہ ہے جو حضرت گھوڑے شاہ کا راستہ ہے، جو حضرت طوطے شاہ. یہ صراط مستقیم بتا دیتے ہیں کہ دین وہ ہے جتنا ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی اور طلحہ، زبیر اور فاطمہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، صحابہ اور صحابیات نے جتنا دین مانا اتنا ہی دین ہے. عزیزان محترم، شیطان نے اس مسئلے میں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، اس میں جو فیصلہ اور دوسرے امور سے اس میں گمراہیت کے دلدل میں پھنسایا ہے مختلف انداز سے. ایسے نہیں ہوگا کہ شیطان آپ کو کسی ایک مسئلے میں الجھا دے گا، بس نہیں. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہے. جب اللہ نے اسے مردود کر دیا کہ نکل جا خبیث، نکل جا، مردود ہے تو، اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، مردود ہے تو، نکل یہاں سے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قرآن کریم اٹھائیے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. اس نے کہا تو مجھے مردود بارگاہ بنا رہا ہے، مجھے بھگا رہا ہے، تو یاد رکھ اللہ، میں تجھ سے بھی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ میں دنیا میں جا کر تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو تیری سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، پگ ڈنڈیوں پہ نہیں. اور اللہ کا صراط مستقیم کیا ہے؟ بولو، اللہ کا صراط مستقیم کیا ہے جس کو ہم پانچوں ٹائم اپنی نمازوں میں دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تو نے ان لوگوں کی راہوں پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان نالائقوں نابکاروں کے راستوں پہ نہ چلا جس کے اوپر تیرا غضب ہے، جو یہودی ہیں، جو جو ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں یعنی وہ کرسچن نصارہ ہیں، ان کی راہوں پہ نہ چلا، بلکہ تیرے صراط مستقیم جو تیرا ہے، جس کے اوپر تو نے انعامات کیے ہیں، تیرا انعام جن لوگوں کے اوپر ہے ان کی راہوں پہ چلا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے علماء سے پوچھئے، اپنے علماء سے پوچھئے کہ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کن لوگوں کے اوپر ہے؟ اللہ نے تو ہم کو قرآن میں صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا، مانگتا ہوں میں ہمیشہ، فرض میں بھی مانگتا ہوں، نفل میں بھی مانگتا ہوں، سنت میں بھی مانگتا ہوں، تراویح میں بھی مانگتا ہوں، تہجد میں بھی مانگتا ہوں، ہر نماز میں مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اور یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ کون ہے وہ؟ یہ اپنے علماء سے پوچھئے. لیکن کاش ہمارے علماء سچے ہوتے. ہمارے علماء بھی، ان کی صفوں میں شیاطین بیٹھے ہیں، علماء سو بیٹھے ہیں، برے علماء بیٹھے ہیں. اس کو بھی پہچاننا آپ کا کام ہے، ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. کوئی کہے گا صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمارے فلانے چلیں، صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمارا مذہب چل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ہر آدمی اپنے کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر آدمی اپنے اپنے پارٹی کی طرف دعوت دے گا. وہ کہے گا ہم نے ایک مولوی کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم وہ ہے جو غوث پاک کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو بابا شاہ فلانے کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو غریب النواز کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو فلانے بلبل شاہ کا راستہ ہے، فلانے صراط مستقیم وہ ہے جو حضرت گھوڑے شاہ کا راستہ ہے، جو حضرت طوطے شاہ. یہ صراط مستقیم بتا رہا ہے. ان پر اللہ نے انعام کیا. اب یہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، علم حاصل کرو. علم. امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں اللہ جاہل نہیں دیکھنا چاہتا.
جو قرآن اتارا ہے اس کا پہلا شبد، پہلا لفظ ہی ہے اقرا، اقرا، پڑھو۔ کوا کان لیے جا رہا ہے، کوے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، اپنا کان دیکھو کان ہے کہ نہیں ہے۔ مولوی کیا کہہ رہا ہے، اور ہم اصول بتائے دیتے ہیں کہ دین وہ ہے جتنا ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی اور طلحہ، زبیر اور فاطمہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، صحابہ اور صحابیات نے جتنا دین مانا اتنا ہی دین ہے، اس سے زیادہ دین بولو نہیں ہے، وہی دین ہے، صراط مستقیم وہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور رب سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کس کے اوپر ہے؟ ہمیں تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی مولوی کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ انعام کن لوگوں کے اوپر ہے؟ جن کے اوپر آپ دعا کرتے ہو اللہ ان کی راہوں پہ چلا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی اطاعت کر لیں، جو رسول کی اطاعت کر لیں، وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے راہوں پہ رہیں گے جن کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں۔ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ توحید یہ تمام عبادتوں کی روح ہے، جان ہے۔ اسی جان کے اندر بے جانی موجود ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں، لیکن توحید کے بارے میں نہ واقفیت رکھنے والے، توحید کو نہ جاننے والوں کی کمی ہے۔ کیونکہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے لوگ خوف زدہ بھی رہتے ہیں، ڈر بھی رکھتے ہیں کہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہا جائے گا۔ یہ کہا کوئی بزرگ کیوں، ہم برا بھلا نہیں کہتے۔ ہم بزرگ اس کو مانتے ہیں جو یا تو رب کے قرآن پر ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہو، وہ بزرگ ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ سنت رسول کا مخالف ہے، آسمان میں مسلح بچھا کر کے اڑ رہا ہو، رب کی قسم ہے اگر وہ سنت کا مخالف ہے تو وہ شیطان ہے، وہ ولی الشیطان ہے، وہ شیطان کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی یا دوست ہو سکتا؟ یاد رکھو، توحید ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ پیدا کرنے والا، روزی رکھنے والا نہیں۔ یہ کفار مکہ بھی عقیدہ رکھتے تھے، ان کا بھی یہ علم تھا کہ سب کچھ، بلکہ اعوذ باللہ ہم جب دیکھتے ہیں کفار مکہ کا عقیدہ، آج کل کے جو یہ کلمہ پڑھنے والے شرک کے اندر بیچارے ملوث لوگ ہیں، ان سے بہتر تھا۔ وہ تو کہتے تھے کانوں کا مالک اللہ ہے، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر الامر اللہ ہے۔ امن یجیر ولا یجار علیہ، اے نبی ان سے پوچھو جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے مگر وہ کسی کی پناہ میں نہیں آتا، وہ کون ذات ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ لیکن آج کل کے کلمہ پڑھ کر کے یہ ٹوپیاں لگا کر کے مسلمان کثیر تعداد میں لوگوں کے سامنے کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سیدنا عبد القادر جیلانی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اولیاء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس نوجوان نے سیدنا عبد القادر جیلانی سے کوئی بات کہی، آپ نے اشارہ کیا، وہ نوجوان اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ غور سے سننا، یہ آج کل کا اس عہد کا مفتی بیان کر رہا ہے، مولوی بیان کر رہا ہے۔ جاؤ یوٹیوب کے اوپر کھول کر کے دیکھو، حیدرآباد کا ایک چیخو مولوی بیان کر رہا ہے، اور پاکستانی ملا نے بھی بیان کر رہے ہیں، ہمارے بھارتی مولوی بھی جو بدقماش ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے منکر ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔
کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے اس نوجوان نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی اجازت دی، وہ چلا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور اتنا خوبصورت نوجوان یہ کون تھا جو آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا؟ آخر یہ آپ سے کیا کہہ کر کے گیا؟ کہنے لگے کہ پیران پیر نے فرمایا یہ پچھلے مہینے کا نکلنے والا چاند تھا جو ہم سے اجازت لینے آیا تھا کہ حضور کل نکلوں یا پرسوں نکلوں۔ اللہ کی قسم، بارک اللہ فیک۔ کہنے لگا کل نکلوں یا پرسوں نکلوں۔ اللہ کی قسم، لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ سوچو آپ، یہ حالات ہیں۔ ایسے سچویشن میں آپ کو اسلام کیا سمجھ میں آئے گا، توحید کیا سمجھ میں آئے گی؟ ہمیں تو توحید کے کلمے سے وحشت ہوتی ہے، یہ کلمہ ہے کیا؟ آؤ، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تم اپنی مائک صحیح کرا کرو یارو، یہ بھی پناہ مانگتا ہے، بار بار ساتھ چھوڑ رہا۔ شیطان ہے، شیطان بھی گھسا ہوا ہے مردود میں۔ اللہ ہدایت دے اس کو۔ توحید کیا ہے؟ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ توحید اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جن و انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے۔ یہ اتنی تو بات واضح ہو گئی نا۔ رسولوں کو بھی پیدا کیا کس لیے معلوم ہے؟